الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیری عظمت، تیری رفعت، تیری حمد و ثنا ہو بیاں کیسے اے مالک کون و مکان. ہر شے میں نور تیرا، ہر شے سے ہے قدرت عیاں. اے مالک ہر دو جہاں، اے خالق ارض و سما. تو ہے دانا بینا اور سمیع بصیر. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہے کلام اللہ کی حاصل یہی تفسیر. محمد ہیں محبوب خدا، عالم ہے ان کا سیر. پڑھیے درود شریف. شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر و احسان ہے. اس نے محض ہی اپنی مہربانی سے مجھے اور آپ کو، بہت سے لوگوں کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انبیاء مرسلین کو بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور خاتم المرسلین بنا کے بھیجا. آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، لیکن جو پیام آپ لائے ہیں اللہ کی جانب سے، یعنی کار نبوت کا کام، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا. اور چونکہ سرکار کا طریقہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، کار نبوت باقی رہا، کار نبوت چلتا رہے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو آپ کے بعد دین کو آگے بڑھاتے رہے. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور تمامی صحابہ کرام رضوان اجمعین اور تابعین تبع تابعین رضوان اجمعین اور اولیاء اللہ، اولیاء کاملین، علماء دین، شرع متین. یہ حضرات کے ذریعے سے اسلام کا پیام جو ہے، اللہ کا پیام جو ہے، نبی پاک کا پیام جو ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے اور کس عبادت کا طریقہ ہے، یہ مطلب سکھاتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، ان کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے نائب ہوتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھی پیدا فرمایا جن کے ذریعے سے آج تک یہ دین ہم کو پہنچا جو ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب ولی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں ہم کو دیا اور ہم مطلب قادری ہوئے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. حضور سرکار غوث پاک اللہ کے ایسے محبوب ولی ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کے سرتاج و سردار ہیں اور تمام اولیاء ان سے مدد مانگتے ہیں. تمام اولیاء اللہ تعالیٰ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور تمام ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے. اور خوش نصیب وہ ہے جو سرکار غوث پاک کے بابرکت سلسلے میں داخل ہے یا کسی بھی خواجہ صاحب کے سلسلے میں، شیخ صاحب الدین سرور سلسلے میں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں، یعنی تمام سلاسل میں جو ہے سلسلہ شفیعہ میں
کہیں بھی داخل ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے، اس نے سیدھا راستہ پا لیا، سچا راستہ پا لیا جو ہے، سمجھا آپ نے؟ یہ بات ایسی ہے جیسا نوشاد بابو نے کہا اور دیا بابو نے کہا اور تاج بابو نے کہا، اسی کو غور سے آپ سمجھیں اور سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ سچائی نیکی ہے، سچائی نیکی ہے، نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے، سمجھا؟ جھوٹ یہ برائی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، سمجھ آئی بات نہیں؟ تو انسان دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آئے یا کسی کے پاس کوئی آئے، اللہ کے ولی کے پاس پہنچ جائے لیکن بولے جھوٹ، بولے جھوٹ، نظر و نیاز بھی دے، ادب احترام کی بات بھی کرے لیکن بولے جھوٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ نہ سمجھا نادان نے کہ ولی کی زبان اللہ کی قدرت اختیار میں ہے، ولی کی زبان بولتی نہیں بلائی جاتی ہے، ولی کا ہاتھ اٹھتا نہیں اٹھایا جاتا ہے، ولی کا پاؤں چلتا نہیں چلایا جاتا ہے، سمجھ آئے گا نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے یوں تو سب کی مطلب جو بات یہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے ذرا ان کا نہیں ہلتا ہے، لیکن ہم آپ جو ہے محفوظ نہیں ہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہیں، ان کا ہاتھ محفوظ ہے، ان کا پاؤں محفوظ ہے، ان کی زبان محفوظ ہے، ان کی ناک محفوظ ہے، ان کا کان محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہے، حفاظت فرماتا ہے، کوئی غلط بات ان سے ثابت نہیں ہوتی ہے، تو سمجھا؟ تو حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے مرید خوف نہ کر، تو جو مشرق سے رہے گا تو مغرب میں تیری دستگیری کروں گا، مغرب میں ہوگا تو مشرق سے دستگیری کروں گا، گرتا ہوگا تو سنبھال دوں گا جو ہے، زندہ ہوگا تو سبر پوشی کر دوں گا، اور جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے اسی طرح سے میرے مرید میں میرا سایہ ہے، اور میں صبح قیامت تک اس کی دستگیری کروں گا۔ تو نثار احمد کی کیا حیثیت ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح قیامت تک ان کے سلسلے میں داخل ہوتے رہیں گے، ان کے دستگیر وہی ہے، ان کے نگہبان وہی ہے، وہی نگہبانی کرتے ہیں، وہی توجہ فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ شبہات میں ڈال دیے ہیں، بات سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو غوث الورا بولے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، غوث الورا بولے نہیں تھے، بلائے گئے تھے۔ تو جب غوث الورا بلائے گئے کہ میرے مرید میں تیری نگہبانی کروں گا، صبح قیامت تک دستگیری کروں گا، تو رب نے کہا کن ہو جا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو بھائی دیکھو سچے بات ہوتی ہے، عطا منا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بات نہیں ہے، دیکھو بات سمجھو، بڑی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے پیر مرشد عارف اللہ سبحانی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے کہا تھا کہ بابو نیچے سے مطلب جو ہے بستر کھینچ لیتے ہیں، نیچے سے بستر کھینچ لیتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور مطلب جو نہیں کرنا پڑتا، مان لیجیے کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، اب یہ آدمی بھی بھڑک جائے تو شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مولوی صاحب بھڑک جائیں، مولوی صاحب معاملہ خراب ہو جائے، ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہیں وہ بھی بگڑ جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہتا صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو بے شک میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اختیار کر لے، یہ صرف مولا کی مہربانی سے ہوتا ہے کہ اس کو صبر کی توفیق ہوتی ہے، اس کو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ میری طبیعت اللہ کی رحمت بہت خوش ہوئی آج آپ لوگوں کی تقریر سن کے، اور تعریف نہ سمجھیے، اور بھی جو کمیاں اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح فرمائے جو ہے، آپ لوگوں کو علوم میں اضافہ فرمائے جو ہے، اور میری طبیعت خوش ہو گئی جو ہے۔ تو دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، خدمت میں عظمت پوشیدہ ہے، سمجھا؟ صداقت آپ کہتے ہیں اس پہ عمل کیجئے، تاج بابو نے بھی یہی کہا کہ کہتے ہیں لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن تقریر کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے جلسوں میں جاتے ہیں سنتے ہیں تو ایک طریقے سے ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو لوگ بے عمل ہیں ان کی تقریروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یوں جملہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ بے عمل ہیں ان کی تقریروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی تحریروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو باعمل ہوتے ہیں ان کی تقریروں میں بھی اثر ہوتا ہے، ان کی تحریروں میں بھی اثر کرتا ہے۔ ہم آپ کو ادب سکھایا گیا ہے، ہم کوئی بات ادب کے دائرے میں بولیں، ایسی بات نہ بولیں کہ جس سے مطلب غلط آدمی ہی آپ پر چڑھ دوگے، اور غلط آدمی کو آپ غلط کہہ کے دیکھیے وہ چڑھ دوگے گا، چڑھ دوگے گا نہیں چڑھے گا، تو مطلب ایسی بات نہیں، ایک جملہ بات کہنا چاہیے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ
میری اور آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مبارک علی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پاک تمہارے حق میں متوجہ فرمائے اور اثردار غوث الورا کا فیض ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کی غلامی میں ہم کو رکھے اور آپ کی غلامی میں ہم کو اٹھائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے نے اس پاک محفل کے طفیل میں جس کی جو بھی جائز حاجات ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرمائے، جس کی جو بھی جائز حاجات ہو اے مولا تو قدیر ہے کریم ہے، تو اپنے کرم سے جس نے جو اچھا ارادہ کیا ہو تو پروردگار اس کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا، جس کی جو مشکل ہے اس کی مشکل کو دور فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کا مالک وہی ہے، ہر شے کا مالک وہی ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو مجلہ کر دے، مصفح کر دے، اے اللہ روشن منور بنا دے، ان کو سچی محبت نصیب فرما دے میرے مولا پروردگار عالم۔ اے اللہ پاک وحدہ لا شریک ان کو مجھ کو سب کو صراط مستقیم سے چلا ہوئی ظلم اور گمراہی کی راہوں سے بچا، فراغی عطا فرما، تنگ دستی سے بچا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا، کل خیر و برکت عطا فرما، بچا، شیطان مردود سے کی لین کی ذریات سے بچا، کافرین مشرکین منافقین کی شر و فساد سے بچا، تلبیس روحوں سے بچا، برے خواب سے بچا، سچے خواب دیکھا، روشن خواب دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تمہیں جملہ برائیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، عافیت و امان عطا فرما، دنیا میں ایمان سے رکھ اور ایمان پہ اٹھا، نبیین صدیقین شہداء و صالحین فرما، کل شرار سے پال لگا، اپنے محبوب کی نورانی مقدس معظم ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما، جس دن کوئی سایہ نہ ہو عرش اعظم کے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، اے اللہ سہل حساب لے، اے اللہ سہل حساب لے، اے اللہ سہل حساب لے، اے اللہ بخشش فرما، 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 اے اللہ تمام جانی انجانی جو خطائیں ہوئی ہیں اپنے حبیب سے معاف فرما، یا اللہ یہ سلسلہ یہ جو کچھ تم نے دیا ہے پروردگار عالم یہ محض تیری مہربانی رب العالمین، اے اللہ اس میں اور خیر و برکت عطا کر دے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو روشن منور بنا دے، اے اللہ ان سے دین کی تبلیغ کا کام لے پروردگار عالمین، اے اللہ پاک ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ان کو علوم عرفان فرما، اے اللہ ظاہر و باطن فرما، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ خوب کرم فرما، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران جلالت ارض و سما، اور ہم آپ کیا تعریف کریں گے حضور سرکار غوث پاک کی، شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، اے غوث معظم آپ ہدایت کے نور ہیں، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، اللہ کی طرف سے بھی مختار ہیں، نبی کی طرف سے بھی مختار ہیں، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا، آپ دونوں عالم کے سلطان ہیں، تمام قطب کے اعلیٰ ہیں، تمام قطب کے سردار ہیں، قطب اولا حیران جلالت ارض و سما، آپ کی شان جلالت کو دیکھ کے زمین و آسمان حیران ہے۔ آج انسان اپنے احوال پہ قیاس کرتا ہے، اپنے احوال پہ قیاس کرتا ہے، اور انسان کی فطرت بھی کچھ پر مبنی، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ ابھی بچے کی فطرت دوسری ہے، بار بار وہ گھومے گا ٹہرے گا کچھ اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے۔ جوان کی فطرت اپنی جگہ پر ہے، وہ کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن اب وہ بیچارہ جیسے مجھ کو ایک بات یاد آتی ہے اور بار بار یاد آتی ہے، اس عمر میں اور یاد آتی ہے، جب میری والدین معصومہ ساتھ میرا بیوی رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی تو میں کہتا تھا اماں اور کھاؤ، تو کہنے بابو بس، میں نے کہا اچھا نہیں لگتا امی، اماں اچھا نہیں لگتا، کہا بابو اچھا تو لگتا ہے مگر میں اپنا پیٹوا سمجھتی ہوں نا، اپنا پیٹ سمجھتی ہوں۔ تو آج بابو دیکھیے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، لیکن اب عمر کے اعتبار سے وہ بات نہیں رہ جاتی ہے، انسان کی کچھ فطرت ہے، غور سے سنی میری بات، اس میں بہت بڑے فائدے کی بات ہے، انسان جیسا رہتا ویسے حالات سے وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے دنیا کی محبت میں غرق ہو چکا ہے، آج کا انسان دنیا کی محبت میں غرق ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج پیسہ ہونے میں نہیں کرتا، سب نہیں، جیسے مطلب کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، سب کو نہیں کہا جا رہا ہے، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، مال کا زکوٰۃ دینا تاوان سمجھتے ہیں، جھوٹ فریب میں مبتلا ہے، عورتوں کے اندر پردہ نہیں رہ گیا ہے،
देवर भाभी से पर्दा नहीं रह गया है, जेठ भैया से पर्दा नहीं रह गया है, यानी पर्दा तो बेपर्दा हो गए, पर्दे की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रह गई है। तो जब ये सब अमाल हमारे बिगड़े और बिगड़ते गए जो है, यहाँ तक कि हमारा लिबास भी दुरुस्त नहीं रह गया है, कोई पहचान बाकी नहीं रह गई है, न शक्ल भी नहीं रह गई है। जैसा ताज बाबू ने कहा कि अल्लाह का नूर है, सरकार की सुन्नत है, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सरकार की अदाओं पे मर मिटे, उससे बेहतर किसकी अदा हो सकती है? वही जो सबसे अजीम शान अदा है, अल्लाह को महबूब वही अदा है, और उसी पर अदा चलने पर जो है कामयाबी और कामरानी है। तो जब इंसान के अमाल ऐसे हुए तो इंसान के दिल में ऐसी खबासत आई, ऐसी आई कि मतलब इन मुकद्दस नूरानी लोगों के करामात से भी मुनकिर होने लगे हैं, समझ में आई? और जब इंसान सच्चाई का रास्ता पकड़ लेता, हक का रास्ता पकड़ लेता, तो एक इंसान की फितरत भी है, चोर चोर के साथ रहना पसंद करेगा, झूठा झूठे के साथ रहना पसंद करेगा, और समझ बात सुने, शराबी शराबी के साथ रहना पसंद करेगा, जुआरी जुआरी के साथ रहना पसंद करेगा, इसलिए कि अकेले तो जुआ खेल ही नहीं सकता, समझा आपने? तो जैसे मिजाज का इंसान होता है वैसे मिजाज के साथ लोगों को रहता है, लेकिन परवरदिगार आलम ने फैसला कर दिया है कि क्या फैसला क्या है, क़यामत के दिन तक का फैसला है कि कौन लोग नेक हैं, कौन लोग बद हैं, कौन लोग सच्चे हैं, कौन लोग झूठे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है और सच्चों के साथ हो। तो गोया परवरदिगार आलम के इस कलाम से वादा हुआ, इसकी तफसीर में आप जाएं तो परवरदिगार आलम का इरशाद है कि सच्चों के साथ रहो। तो सच्चे कौन हैं? अंबिया और मुरसलीन के साथ रहो, ये सच्चे हैं। अंबिया मुरसलीन के साथ रहो, ये सच्चे हैं। सिद्दीक अकबर के साथ रहो, फारूक आजम के साथ रहो, उस्मान गनी के साथ रहो, मौला अली के साथ रहो, सहाबा किराम के साथ रहो, ताबईन तबे ताबईन के साथ रहो, हसनैन करीमैन के साथ रहो, शहीदान करबला के साथ रहो, गौसे आजम तमाम औलियाए कामिलीन के साथ रहो जो है, और शोहदा और सालिहीन के साथ रहो, और मोमिनीन और मोमिनात के साथ रहो जो है, एक मुसलमान के साथ रहो जो है। ये अल्लाह तबारक तआला की आयत कलाम पाक से वादा होता है। तो और इंसान की फितरत भी है, जैसा होता है वैसे लोगों के साथ पसंद करता है। समझ में आई है? अब मेरा तजर्बा है, मेरा ही नवासा है, जब तक 10 साल नहीं लिया था मेरे दाहिने आगे बैठ जाता था, बड़ी मोहब्बत से बैठ जाता था, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे उसको उसकी रग़बत कम होती जा रही वैसे उससे मेरी दूरी काटता है, कतरा जाता जो है। समझ में आएगी इसमें? तो मतलब जो आप लोग क्या है, नौशाद बाबू चाहते हैं कि हम पीर साहब को देख लें, ताज बाबू चाहते हैं कि हम उनकी सुबह, दया बाबू बेचारे रोज हाजिरी कई बार देते हैं, प्रदीप देते हैं। तो इंसान का जब मिजाज जैसा बनता है वैसे मिजाज के लोगों के पास जाके चैन पा जाता, शांति पा जाता, सुकून पा जाता है। समझ आएगी नहीं हो जाएगी? तो बस अल्लाह की रहमत से वो खुश नसीब लोग हैं जो औलिया अल्लाह के साथ हैं, औलिया अल्लाह के साथ हैं। तो इसका मतलब कि सहाबा के साथ हैं, इसका मतलब है कि नबीयीन के साथ हैं, और अल्लाह तबारक तआला उनका मेहमान है, अल्लाह तबारक तआला उनका मेहरबान है, उनके मेहरबान है। तो परवरदिगार आलम वहदहुल्ला शरीक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी में हमको रखे जो है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो अब ना तो पढ़िए, सलाम पढ़िए, बोलो चल सलाम, चलो बढ़िया पढ़ो। जुनैद, अरे 30 रुपया रखे थे तो सलाम पढ़ते थे, कहाँ गए? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। दोनों आलम के आका हमारे नबी हम गदा तुर्के हैं शरे मुरसली। आप कदर खुदा ने बताया हमें और जाए कहाँ उम्मती या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम
شفاعت کریں بصیرت غلام کو روز جزا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پار پل سے ہمیں بھی لگا اے نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر پیلا اے نبی آپ رب سے ہمیں بخشوا اے نبی آپ کے ساتھ جنت میں جائے نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے زمین آپ کی آسمان آپ کا سب کی آپ کے سب مقام آپ کا در حقیقت ہے سارا جہاں آپ کا ہے نثارِ حسیبی گدا آپ کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة يا شفيع الله الصلاة والسلام يا خير خلق الله الصلاة يا نور من نور الله الصلاة يا حبيب الله الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الكريم الصلاة يا رؤوف الرحيم الصلاة والسلام يا رحمة للعالمين الصلاة يا شفيع السلام عليك وعلى آله وصحبه وعلى آله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك والسلام علينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا رب الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذابك وقنا عذاب النار. يا الله تبارك وتعالى تیری مہربانی سے میں عطا کیا گیا جو کو جانے انجانے بھول چوک اے اللہ تو رحمان رحیم ہے یا باسط ہو یا باسط ہو یا باسط ہو اے اللہ اور ساتھ دے اور توفیق دے کی زیادہ تمام شریف میں نکالنا بنا لوگوں کو حوصلہ بڑھا دے جن لوگوں نے خرچ کیا ہے پروردگارنا ان کو اس کے سوا کرنا آنے والا بھی دنیا کا کروانے والا پروردگارنا اے اللہ تیرا شکر احسان ہے اے اللہ تیرا مہربانی سے سب کچھ ہوا کرنا اے اللہ تیرا بہت کی جائز متاثر ہوں تاج مشاہد اللہ کی محبوب اے اللہ کے جائز متاثر کو